ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو دین ہے، دین اس کانٹے سے بچنے کا جو راہ میں پڑا ہے، آپ کو چپ سکتا ہے یا کسی کو چپ سکتا ہے، ہٹانے کا حکم دیتا ہے، آپ کو بھی تکلیف نہ ہو۔ آنکھوں دیکھا کانٹا، اس پہ پاؤں نہیں رکھ سکتے آپ دیکھیں تو اسے ہٹا دیتے ہیں، کسی کو چبھے نہ۔ کچھ کانٹے ایسے ہیں جو آنکھ سے نہیں دکھتے لیکن آپ کے اندر چبھتے ہیں، بالکل صحیح۔ اور گلٹ، پچھتاوا، یہ پشیمانی، میں نے کیا کیا، کاش، یہ اندر کا کانٹا ہے، یہ ذات کو چبھتا ہے، یہ سائیکالوجی کو تباہ کرتا ہے، یہ آپ کی نفسیات کو خراب کر دیتا ہے۔ ایون کہ کئی دفعہ ایسے گلٹ ہوتے ہیں جو پاگل کر دیتے ہیں انسان، نارمل نہیں رہتے لوگ۔ کئی لوگوں نے ناحق قتل کیے ہوتے ہیں، ناحق قتل کرنے والا بعد میں نارمل نہیں رہتا، اکثر دیکھا گیا۔ یعنی جیل کے قیدیوں میں ایسا قیدی جس نے قتل کیا ہو اور ناحق قتل کیا ہو، ظلم کا قتل کیا ہو۔ میرے کچھ محبت کرنے والے ایسے تھے جنہوں نے جیل کاٹی، باہر نکلے، میری ویڈیوز سنی، تعلق بنا، ملنے لگ پڑے، لیکچرز میں آنے لگ پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے خیر کا رستہ دیا، انہیں ہدایت دی اور وہ اچھے رستے کے مسافر بن گئے۔ میں ان کے ساتھ ایک دفعہ ڈسکس کر رہا، اپنے اس ٹولے کے ساتھ۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے شاگرد دیے، وہ ایسے شاگرد جن کا ایکسپوجر کبھی زندگی میں جیل کا رہا۔ ان دوستوں نے کمال کی بات کی، انہوں نے کہا کہ جس نے غیرت کا قتل کیا ہوتا ہے، کیونکہ اکثر ایک غیرت کے جو قتل ہے، اللہ معافی، یہ اس بیلٹ میں، پنجاب کی بیلٹ میں بڑا کامن، اس میں ایک بڑی تعداد شک کی بنیاد پہ ہوتی ہے، یعنی اس میں حقیقت کم ہوتی ہے یا فیکٹس، ریالٹی کو دیکھے بغیر اپنے شک کو مضبوط کرتے وہ قتل کر دیتے ہیں، بہن کا، بیٹی کا، بیوی کا۔ انہوں نے کہا سب سے زندگی اگر مشکل ہوتی کسی کی تو وہ غیرت کے قتل کرنے والی کی جیل میں ہوتی۔ وہ اس گلٹ سے، اس نے کیا کیا، یہ گلٹ اس کو کھائے جاتا ہے، جیسے دیمک کھاتی ہے، دیمک کی طرح اندر سے کھایا جاتا ہے۔ اس طرح افغانستان کی جنگ امریکہ نے کلوز کی، لیبیا، شام، اس کے بعد عراق، یہاں کے بے شمار ایسے یونائٹڈ نیشن کے سولجرز اور امریکہ کے سولجر بالخصوص، دیکھا گیا کہ واپس جانے کے بعد ان میں سے کئی لوگ نارمل نہیں رہے۔ دیکھا گیا کہ بعد میں کئی لوگوں کو کاؤنسلنگ کی اور تھراپسٹ کی ضرورت پڑی۔ دیکھا گیا کہ ان سولجرز جنہوں نے یہاں پر اٹیکس کیے اور بندے مارے، کتنے شہید کر دیے، کتنے قتل کیے، کتنے ظلم اور جبر کے پہاڑ مسلط کیے انہوں نے، ان میں سے کتنے ایسے تھے جن کا ذہنی توازن بعد میں ٹھیک نہیں رہا۔ ریزن کیا ہے؟ یہ گلٹ، یہ پچھتاوا، اور یہ کہیں نہ کہیں اپنے اندر کاش کہ یہ میں نے کیا کیا، اس وقت غبار میں، غصے میں، یا ٹریننگ کی وجہ سے، یا اسٹیٹ آف مائنڈ سے جس وقت آپریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، خبر نہیں ہوتی کہ ہم نے کیا کیا۔ اس لیے جذبات کے فیصلوں کو منع کیا گیا، خوشی کے فیصلوں کو منع کیا گیا، غصے کی حالت، غم کی حالت میں فیصلہ کرنے کو منع کیا گیا۔ کیوں کیا گیا؟ کہ وہ بعد میں پچھتاوا بن جاتے ہیں۔ پچھتاوے سے، گلٹ سے بچنے کے کچھ سلوشنز ہیں۔ آپ اگر دیکھیں، غلطیوں کی لسٹ بناتے ہیں آج، آپ کی کچھ غلطیاں ایسی ہیں جو گناہ کے زمرے میں آتی ہیں، وہ احکام جو اللہ نے آپ کو کہا یہ آپ نے نہیں کرنا۔ اگر وہ گناہ ہے، آپ مجرم ٹھہرے اور آپ نے اللہ کا حکم نہیں مانا، تو پھر آپ توبہ کیجیے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے، توبہ کی ابتدا ہے ندامت، ندامت سے توبہ، بغیر اس ندامت کے احساس کے توبہ کچھ نہیں۔ یعنی کہہ لیجئے کہ توبہ کو اگر درخت کروں تو درخت کی جو زمین ہے وہ ندامت کی زمین ہے جس پہ درخت اگتا ہے توبہ کا۔ توبہ کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کو پورا یقین ہو کہ میرا رب معاف کرنے والا ہے، میرا رب معاف کر دیتا ہے۔ آپ کی زندگی میں خدا نہ خواستہ کوئی بھی ایسا شخص، ایسا مبلغ، ایسا بتانے والا جو آپ سے یہ امید چھینتا ہے کہ رب معاف نہیں کرتا، وہ ظلم کرتا ہے، بہت بڑا ظلم آپ پہ کرتا ہے۔
پورا ایمان اور یقین رکھنا چاہیے. آپ جو مجھے سن رہے ہیں, آپ میں سے کوئی اگر ایسا گناہ گار ہے جس کو خیال ہے کہ رب معاف کرے نہ کرے, ابھی 2 نفل پڑھے, وضو کرے, جائے نماز بچھائے, سجدے میں سر رکھے اور اپنے رب سے معافی مانگ لے. اللہ پلٹنے والے کا بڑا قدردان ہے. جو بندہ پلٹ جاتا ہے, جس کو خیال آتا ہے کہ مجھے معافی مانگ لینی چاہیے. اچھا, کچھ آپ کے گناہ ایسے جو کہہ لیجئے کہ آپ اس میں کسی کو ڈیمیج کر چکے ہوتے ہو. مثلا آپ کا گناہ تھا, آپ نے حق تلفی کی, اللہ منع کرتا ہے, لیکن جس کی حق تلفی ہوئی اس کا تدارک نہیں ہوا. اچھا, اگر وہ زبان سے تھی, زبان سے معافی مانگیے. آپ کو غلطی کرتے شرم نہیں آئی تو معافی مانگتے کاہے کی شرم. بالکل صحیح. میں یہ واقعہ کئی جگہ سنا چکا ہوں لیکن دہرا دیتا ہوں اس لیے کہ لوگ فالو کرتے ہیں, فالو کرنے والوں کے لیے آسان ہو جائے گا. میرے ایک انکل تھے, اس سے ناراض ہو گئے. کچھ میری بھی غلطی تھی, اللہ مجھے معاف کرے. کچھ وقت گزر گیا, وہ بھی جذباتی تھے, میں بھی جذباتی تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ میں ان دنوں میں بھی میڈیا کر رہا تھا, تو میں تیار تیور ہو کے میڈیا کر کے واپس آ رہا تھا گھر. میں نے کال کی بیگم کو, میں نے کہا جی وہ بچوں کو ریڈی کرو. اس نے کہا جی خیر ہے. میں نے کہا بچوں کے ساتھ میں نے جانا ہے, وہاں جانا ہے انکل کی طرف, معافی مانگنا. اس نے کہا خدا کا خوف کھاؤ, تم بھی جذباتی, وہ بھی, یہ نہ ہو کہ یہ بات بڑھ جائے. میں نے کہا نہیں بچوں کو تیار. اس نے کہا بچوں کی, میں کہا نہیں بچوں کو تیار کرو. میں گھر پہنچا تو بچے تیار تھے, ہم سب گاڑی میں بیٹھے. وہاں پہنچے, میں نے معذرت کی, اور معذرت کرنے کے بعد میں وہاں سے نکلا. میرے بچوں کی آنکھوں میں بھی نمی تھی, انہوں نے مجھے کبھی معافی مانگتے نہیں دیکھا تھا. ان کے سامنے شاید میں نے نہیں مانگی ہوگی کبھی. تو باہر جب نکلے تو میں نے اپنی مسز سے کہا کہ یہ میں نے ایکٹ جو کیا ہے, یہ ایکٹ اس لیے کیا کہ بچوں کو عادت پڑے معافی مانگنے کی, بالکل صحیح, معذرت کرنے کی, سوری کہنے کی. ہم لوگ اپنے بچوں کو معافی مانگ کے دکھاتے نہیں ہیں. انا کے پہاڑ پہ چڑھے رہتے, انا کے کیٹو پہ چڑھے رہتے, اور انا کا کیٹو پھر آپ کو تکلیف دیتا. آپ انا کو ختم کرنا سیکھیں. کسی کے ساتھ زیادتی ہے, اگر قول سے, زبان سے معافی مانگو. معافی مانگنے میں کبھی شرم نہیں کرنی چاہیے. آپ بہادر ہیں, جو معافی مانگتا ہے بڑا بہادر ہوتا ہے, کیونکہ وہ اپنے ساتھ جنگ لڑ کے آتا ہے. جب آپ اپنے ساتھ جنگ لڑ کے جا کے معافی مانگتے ہیں, آپ کا قد اور بڑا ہو جاتا ہے, محبتیں اور بڑھ جاتی ہیں. اگر کوئی مالی نقصان ہوا ہے, کسی چیز کو اپنے ڈیمیج کیے, تو خدا را اس کے پاس جائیے, زبان سے بھی معافی مانگیے اور اس کو لوٹا دیجیے. اگر لوٹا نہیں سکتے, فوراً جائیے, زبان سے معافی مانگیے, اس سے کہیے کہ میں دیندار ہوں, میں ذمہ دار ہوں. میدان چھوڑ کے بھاگنا یہ بڑی زیادتی ہے. اس سے تعلق خراب ہوتا ہے, غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں, شک پیدا ہوتے ہیں. خدا نخواستہ اگر جانی نقصان ہے تو پھر آپ پہ لازم ہے کہ جو اسٹیٹ کے لاز ہیں اس کی پاسداری رکھیے, پھر آپ سزا بھگتیے. اگر وہ سزا آپ نہیں بھگتیں گے تو گلٹ کہیں پلتا رہے گا. اس میں اور بھی کئی کویسچنز آ جاتے ہیں. ایک سوال ہے, میں اس کا مختصر خود ہی سوال اٹھا کے اس میں جواب ایڈ کرنا چاہوں گا. سم ٹائم جس سے آپ نے معافی مانگنی ہوتی ہے وہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہوتا ہے. کئی ایسے کویسچنز لوگ کرتے ہیں کہ میری تو والدہ کا انتقال ہو چکا, مجھے بڑی شرمساری ہے کہ میں نے ایک دفعہ گستاخی کی. کچھ لوگ بتاتے ہیں آگے, یہ کہتے ہیں جی میں اپنے والد صاحب کی خدمت نہیں کر سکا, معافی نہیں مانگ سکا ان سے. میرا کہنا یہ ہے, ان کی مغفرت کی دعا کیجئے, اور ان کی زندگی میں جو ان سے منسلک تھے ان پہ مہربان ہو جائیے, آپ کا گلٹ کم ہو جائے. یہ بڑا میں آپ کو کین آبزرویشن سے بتا رہا ہوں کہ وہ لوگ جن کے بزرگ یا جن کے تعلق داری میں کوئی رشتہ دار وہ دنیا سے چلا گیا اور بعد میں کہیں انہیں خیال ہوا یار ہم ان کے ساتھ بڑی زیادتی کرتے تھے, یا ہم نے اچھا نہیں کیا ان کے ساتھ, یا ہم ان سے معافی نہیں مانگ سکے. اللہ سے معافی مانگیے اور اپنے تصور میں اس سے بھی معافی مانگیے, اس کے لیے مغفرت کیجیے, مغفرت کی دعا مانگیے. مغفرت کی دعا کے بعد اس سے جو منسلک تھے, وہ جن پہ مہربان تھا, وہی کائنڈنس اپنے دل میں لے آئی. یعنی اگر آپ کے والد اور والدہ آپ کے بہن بھائیوں پہ مہربان تھے تو آپ پہ لازم ہے کہ وہ مہربانی ہیں جو والد اور والدہ آپ
کے بہن بھائیوں پہ، اپنے بچوں پہ کرتے تھے، پھر آپ کیجئے۔ اگر اپنے دوستوں پہ مہربان تھے، قربان جائیے۔ ہمیں سیرت سے بڑا کچھ سیکھنا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے وہ تمام نسبتیں، جو نسبتیں کسی کی زندگی میں اس کی زندگی کے ساتھ موجود تھیں، ان کے جانے کے بعد بھی آپ نے حیاداری رکھی۔ تاریخ اسلام، سیرت کے واقعات بتاتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ آپ تشریف فرما اور ایک بوڑھی عورت آ گئی، آپ ادب سے اٹھ گئے، انتہا کی توجہ سے اس کی بات سنی، انتہا کی شفقت کا مظاہرہ کیا۔ جب پوچھا گیا تو آپ نے بتایا کہ یہ مائی حلیمہ ہے، یہ میری رضائی ماں ہے۔ اس بات کی حیا کہ کبھی انہوں نے خدمت کی۔ ایک دفعہ آپ تشریف فرما اور کوئی آیا، آپ نے انتہا سے ادب اور محبت سے اس کی بات سنی، اس کی حاجت روا کی۔ پوچھنے پہ بتایا کہ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی سہیلی تھی۔ آج حضرت خدیجہ نہیں، لیکن میرے رسول نے یہ حیاداری کی کہ تعلق تھا، اس تعلق کی لاج نبھانی ہے۔ آخری ایک چھوٹی سی بات کر کے ختم کروں گا گلٹ کو۔ بعض اوقات آپ کی ارد گرد کی گرومنگ وہ بھی آپ کو گلٹ دے دیتی ہے۔ بعض والدین کو پتہ نہیں لگتا، وہ بچوں کو گناہ گار محسوس کروانے لگ پڑتی ہے، گناہ ہوتا نہیں ہے، یا ان کو بڑا ناپاک یا پلیت محسوس کرواتے ہیں، وہ ہوتے نہیں ہیں۔ تو ایسی صورت میں بھی اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتے خدا کے رب کے سامنے گڑ گڑا کے دعا مانگیں۔ یاد رکھیے، جب آپ روتے ہیں تو آپ کا اندر کا جو سخت زمین ہے دل کی، وہ ٹوٹ جاتی ہے، نرم ہو جاتی ہے، اور یہ نرمی پھر آپ کو رستہ دیتی ہے۔ بے شک سر، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا سر ہمارے لیے۔ میں امید کرتا ہوں ہمارے ناظرین نے شاہ صاحب کے وزڈم سے ضرور فائدہ اٹھایا ہوگا۔ انٹرویو دیکھنے کا ایک دفعہ پھر بہت بہت شکریہ۔